السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور مضمون اردو میں لکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر دو بلیک اینڈ بلو کٹ مارکرز ہیں جن سے میں ہیڈنگ ڈالوں گی، اور آج کے جو مضمون ہے ہمارا، اس کا ٹاپک ہے قائد اعظم۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیٹ ڈال دیتے ہیں، اینڈ میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ایسے ہے یہ 9 10 11 12 گریڈ کے لیے ہے، اور آسانی سے آپ کو بہت ہی اچھے مارکس اسکور کر کے دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر اب میں بلیک کٹ مارکر سے ایز یوزول مضمون کی ہیڈنگ ڈال رہی ہوں، اور یہاں پر کچھ کلرز ہیں میرے پاس جو کہ میں یوز کروں گی جسٹ فار میکنگ اٹ گڈ، a little bit good only. You can use whatever you have in hand. آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں بلو کٹ مارکر سے قائد اعظم کی ہیڈنگ ڈال رہی ہوں، اور سیم اسی میتھڈ سے کچھ کلرز کا یوز کروں گی۔ آپ کلرز کو اومٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، یا کوئی ایشو ہے۔ مجھے کامنٹ میں ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ الاؤ نہیں ہے، تو یو کین آلویز اومٹ وٹ ایور از ناٹ الاؤڈ ان یور اسکول۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو دو فاؤنٹین پین دکھائے ہیں، انک پین دکھائے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں 12 گریڈ تک کے، تو آپ انک پین کا ہی یوز کریں، یا پھر جیل پین یوز کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ انک پین ہی یوز کریں۔ تو یہاں پر میں نے انٹروڈکٹری پیراگراف شروع کر دیا ہے، اور میں نے یہاں سے انٹروڈکشن قائد اعظم کا لکھنا شروع کیا ہے۔ جنا پونجا کا اصل وطن تو راجکوٹ کاٹھیا واڑ راجستھان تھا، لیکن کاروباری شگف کراچی لے آیا۔ چمڑے کی تجارت کرتے تھے، اور متمول تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ یعنی یہاں پر جو انٹروڈکشن ہے وہ میں نے ان کے فادر سے، یعنی بہت ان کی ارلی ایج سے انٹروڈکشن کرایا ہے۔ تو جنا پونجا جو تھے وہ قائد اعظم کے والد کا نام ہے۔ 25 دسمبر 1876 عیسوی کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہی محمد علی بڑا ہو کر اور پڑھ لکھ کر مسلم قوم کا سہارا اور پاکستان کا بانی ہوا۔ قوم نے اسے سر پر اٹھایا اور قائد اعظم کے لقب سے پکارا۔ So that was the introductory paragraph, and now we are going into the details. محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک پاس کیا اور بیرسٹر کی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر لوٹے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دنوں ان کے والد کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ کئی مقدمات اور مشکلات میں پھنس گئے۔ محمد علی جناح نے ولایت سے واپسی پر سب سے پہلے
والد کے مصائب کو دور کیا، پھر وکالت کے لیے بمبئی چلے گئے۔ یہاں 6 ماہ تک ریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز رہے۔ تو کوئی بھی ایسے کی جو شروعات ہوتی ہے نا اچھی، وہ انٹروڈکٹری پیراگراف سے ہوتی ہے۔ یہ میں اکثر آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں۔ تو یہاں پر ہم نے ایک بہت ہی خوبصورتی سے اس ایسے کو آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے میں نے، تو انشاءاللہ اٹ ول اسکور یو ریئلی گڈ مارکس۔ پھر اپنی پریکٹس شروع کر دی اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ اور یہ ساری اب ڈیٹیلز کی باتیں ہم قائد اعظم کی لکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی۔ 1903 میں محمد علی جناح اس کے ممبر بن گئے اور صلح کا شہزادہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہ کئی سال تک کانگریس کے ممبر رہے، مگر جب دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے جو صرف ہندوؤں کو بہتری کے لیے، اب باقی کا نیکسٹ پیج پر میں نے ٹرانسفر کیا ہے ایسے، تو یہ ایسے 2.5 پیج کا ہے اور بہت ہی اچھا ایسے ہے۔ اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں گے ایگزام میں تو بہت ہی اچھا ثابت ہوگا، اور پلس اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن بھی ہے جو کہ آپ کے لیے بہت کام آئے گی آگے جا کر۔ تو آگے ہے کوشاں ہے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں ہے، تو آپ نے کانگریس کو چھوڑ اور انگلستان چلے گئے۔ اب نیکسٹ پیراگراف ہے، یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن تھا۔ انگریز دشمن تھے اور ساری ہندو قوم دشمن تھی۔ اگرچہ 1906 سے مسلم لیگ قائم تھی، مگر در حقیقت بے جان سی جماعت تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی بے بسی پر بے چین رہتے تھے، رات دن اسی غم میں تڑپتے تھے۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ محمد علی جناح کے علاوہ کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے، اور قوم کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ چنانچہ آپ نے خط لکھ کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لیں۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت
संभाल ली, कौम के बिखरे हुए शिराज़े को जमा किया, शहर शहर जाकर कौम को झंझोड़ा और उन्हें जगाया और एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया. Now next paragraph, and these all paragraphs are associated with the detailed paragraphs. गांधी ने इनके मुकाबले में कई पैंतरे बदले, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की, मगर कायद ने मुसलमानों को इन पर तवज्जो नहीं देने दी. इधर अल्लामा इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में सदारती तकरीर में फरमाया कि मुसलमान एक अलहदा कौम हैं और इनके लिए एक अलहदा वतन की ज़रूरत है. बिल्कुल दीज वर द मेन पॉइंट के जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया गया था कि हमारा रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, त्यौहार, रस्म व रिवाज, मज़हब, हर चीज़ अलग थी उनसे. सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इस तकरीर पर हिंदू बहुत तिलमिलाए मगर मुसलमानों को एक नस्बुल ऐन मिल गया था. मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे और उछाला. हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने उछाला के नीचे मैं नुक्ते लगाना भूल गई हूँ, चेके वो आप लगा लीजिएगा. हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने इनकी खूब मज़म्मत की और नहायत शिद्दत से मुकाबला किया, मगर मोहम्मद अली जिन्ना ने नहायत खूबसूरती से इनका जवाब दिया. आखिरकार हिंदुओं और अंग्रेज़ों को इनका मुतालबा मानना पड़ा और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया. एंड नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस मज़मून. अब तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मिल चुका था, यानी पहले वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, फिर उनको कायदे आज़म के लक़ब के साथ पुकारा जाता था. चुनांचे जब पाकिस्तान वजूद में आया तो आप इसके पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन आपकी उम्र ने वफ़ा न की. दिन रात मेहनत करके आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और आखिरकार आप 11 सितंबर 1948 ईस्वी को ये पाकिस्तान का बानी, निडर, बेबाक जर्नैल, कौम को रोता छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया. अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो कोई शेर इंक्लूड कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए कि ऐसे हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो 2.5 पेज का ये ऐसे है. तो आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है. तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.